السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم لوگ انشاءاللہ جو ایک کافی عرصے سے سلسلہ منقطع ہو گیا تھا شرح ترمذی کا، اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کی جلد دوم سے سٹارٹ کریں گے، کیونکہ جلد اول مکمل ہو چکی ہے، صرف اس کے چند بیچ کے لیکچرز رہتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ جب وہ ہماری وہ ہو جائے گی، یعنی اس کو ایک لڑکے کو کام دیا ہے، ارینجمنٹ ہو جائے گی، تو بیچ میں سے جو لیکچرز مسنگ ہو کے بعد میں ریکارڈ کرا دوں گا۔ جہاں تک جلد دوم کا معاملہ ہے تو اس پہ ہم انشاءاللہ مفصل، لیکن ایک حد تک مفصل، کیونکہ یہ ایک بہت لمبی کتاب ہے اور ہماری امید یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تقریب مصطلحات المحدثین اور یہ اس پہ جو لیکچرز ہیں ہمارے اور ابراہیم کے اس کے اوپر ہیں رسالہ بضاؤ الی اہل مکہ، وہ آپ لوگوں نے سن لی ہوں۔ عاقب بھائی نے بھی شروع کرائے ہیں، لیکن وہ مصروفیات کی وجہ سے بیچ میں منقطع ہو گئے الموقع کی۔ تو اب یہ اتنی لمبی کتاب ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کرا سکتے، تو ہمیں امید ہے کہ آپ نے پیچھے سے کچھ کیا ہوا ہوگا تو ہم آگے بڑھیں گے۔ تو ہم اس کو صرف گو تھرو اور ریڈ کریں گے، جہاں کہیں کچھ ایکسپلینیشنز کی ضرورت ہوگی یا کوئی ایگزامپل اگر دماغ میں آئی تو ہم دے دیں گے۔ باقی یقیناً سب سے اصل طریقہ تو یہ کہ آپ کسی علماء کے پاس دو زانو ہو کر بیٹھیں، لیکن اب وہی بات ہے کہ ہم لوگ اپنی علمی شہوت پوری کرنے کے لیے جو مصروف لوگ ہیں اور دنیاوی دیگر علوم سے جڑے ہوئے ہیں، تو یہ ان کے لیے، یہ علماء کے لیے انٹینڈڈ بھی نہیں ہے کورس۔ تیسری بات یہ کہ ہم نے اسکرین ریکارڈنگ کری تھی 2 لیکچرز کی، لیکن اس کے اندر آواز نہیں تھی اور پھر ایشوز ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ ہماری ویڈیو ضائع ہو گئی۔ لیکن چونکہ ہم نے وہ باقاعدہ بہت لمبے اور مفصل لیکچرز لیے تھے، تو اب میں یہ پہلا جو چیپٹر ہے وہ میں ذرا تیزی سے کور کروں گا، اتنا ڈیٹیل سے نہیں، لیکن انشاءاللہ آگے سے ہم اسی طرح گو تھرو لائن بائی لائن ریڈ کریں گے اس کو۔ تو ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولما انتہا الکلام علی ما ذکر الحافظ ابو عیسیٰ۔ اب وہ امام ابن رجب کہتے ہیں کہ اب جب امام ابو عیسیٰ ترمذی کا، کیونکہ جلد 1 کے اندر انہوں نے پوری جو ان کی علل صغیر ہے اس کو ایکسپلین کر کے ختم کر دیا، اب یہ اس کے اندر کچھ ایکسٹرا پوائنٹس لاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں کچھ مزید علل کے فوائد سے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں اس کتاب کو مکمل کر دوں۔ وَأَرَدْتُ بِذَلِكَ تَقْرِيبَ الْعِلْمِ عَلَىٰ مَا يُنْظَرُ فِيهِ فَإِنَّهُ عِلْمٌ قَدْ هُجِرَ فِي هَذَا الزَّمَانِ، کیونکہ ایک ایسا علم ہے جس سے ہجرت اختیار کر لی گئی ہے اس زمانے میں۔ وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي كِتَابِ الْعِلْمِ، اور ہم نے اس کو کتاب علم میں ذکر کیا، انه علم جلیل، کہ یہ علم جلیل ہے، بہت زیادہ فضیلت کا حامل۔ اچھا، آپ لوگوں کو یہ بات بھی پتہ ہوگی، امید ہے، کہ پوری جامع ترمذی کی شرح کی تھی امام ابن رجب نے، جو کہ مفقود ہے، ضائع ہو گئی۔ صرف یہ جو آخر کا باب تھا کتاب العلل کا آخری باب، اس کی ہمارے پاس شرح بچی ہے۔ اب آپ سوچیے کہ وہ کیا اعلیٰ شرح ہوگی۔ تو اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی کہ امام ابن رجب یہاں پہ اشارہ دے رہے ہیں، انہیں تو نہیں پتہ میری کتاب مفقود ہو جائے گی، کہ ہم نے کتاب العلم جو جامعہ ترمذی کی تھی اس کے اندر اس کے اوپر مختصر ڈسکشن کر کے آئے ہیں۔ قل من یعرف اعلی ھذا الشأن، اور بہت قلیل لوگ اب رہ گئے ہیں جو کہ اس علم کو جانتے ہیں۔ وان بساط قد طوی منذ زمان، اور اس کی جو پھیلاؤ تھا وہ لپٹ گیا ہے اس ایک زمانے سے، اور اللہ ہی مدد کرنے والا ہے اور اسی پر ہم توکل کرتے ہیں۔ فإن توکل کل بذی ومرجع الامور کلھا الیہ، اور تمام امور کا مرجع اللہ تعالی۔ اب وہ کہتے ہیں اعلم، جان لو کہ صحت حدیث اور سقمی، اس کے ضعف کا جو معرفت ہے وہ 2 طرح سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ احدہما معرفت رجالی و ثقۃ و ضعفہم، کہ ہمیں پتہ ہو کہ وہ جو رجال ہیں وہ ثقہ ہیں یا ضعیف ہیں۔ معرفت ھذا حین، اور یہ ایک بہت آسان کام ہے، لأن ثقۃ و ضعف قد دونوا فی کثیر من التصانیف، کیونکہ اس میں بہت ساری تصانیف لکھ دی گئی ہیں اس معاملے میں، یعنی الضعفاء ہو گئی، المتروکین ہو گئی، امام ابن حبان کی کتب ہو گئی، میزان الاعتدال، سیر اعلام النبلاء، دیگر۔ وقد اشتہرت بشرع احوال متوالف، اور بہت ساری مؤلفات جو ہیں وہ مشہور ہو گئیں ان کے احوال کے حوالے سے۔ والوجہ ثانی، اور دوسرا طریقہ کیا ہے، وہ ہے معرفت و مراتب ثقات، ثقات کے مراتب، اور یہ متاخرین کے علوم میں بالکل چیز مفقود ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو منہج متقدمین اور منہج متاخرین کا پتہ ہوگا، اگر آپ لوگوں نے ہمارے تقریب کے لیکچرز لیے ہیں، تقریب مصطلحات المحدثین کے۔ وہ ترجیح بعضهم علی بعض عند الاختلاف، اور اگر ان میں اختلاف ہو جائے تو ہم کس کی بات کو ترجیح دیں گے؟ اما فی الاسناد، چاہے وہ سند میں ہو، و اما فی الوصل والارسال، چاہے وہ ان میں سے ایک راوی روایت کو موصول بیان کرو اور ایک مرسل بیان کر رہا ہو، وہ اما فی الوقف والرفع ونحو ذلک، اور اس طرح کوئی موقوف بیان کر رہا ہو یا کوئی مرفوع بیان کر رہا ہو، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک روایت جو ہے نافع عبداللہ بن عمر سے موقوف بیان کر رہے ہو اور کوئی جو ہے وہ اس کو مرفوع بیان کر رہا ہو، تو اب اس میں ہم کس کو ترجیح دیں گے؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نافع کے ہی کچھ اسٹوڈنٹس ایک روایت کو نافع سے مرفوعاً بیان کریں اور کچھ موقوف بیان کریں، جیسے سب سے مشہور روایت ہے کہ عبدالعلیٰ جو ہیں وہ عبید اللہ عن نافع سے
2 रकात से खड़े होने वाले रफ़ुल यदैन की रिवायत को मरफ़ू बयान करते हैं, जो कि बुखारी में भी 739 और उनकी जुज़ में भी। लेकिन बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो अब्दुल वहाब अस-सक़फ़ी हो यानी उबैदुल्लाह के, और फिर मज़ीद आगे नाफ़े के, चाहे वो अय्यूब हों या इब्न जुरैज हों, वो सब इस रिवायत को, इमाम मालिक हों, वो तमाम इस रिवायत को मौक़ूफ़न बयान करते हैं। अन्नाफ़ी अन इब्न उमर रफ़ुल यदैन को मरफ़ूअन बयान नहीं करते। नाफ़े से मरफ़ूअन है ही नहीं महफ़ूज़। अब वो कहते हैं हज़रुल्लज़ी यहसुल मिन मौरिद तक़ानी व कसरत मुरसिल वक़ूफ़ अला दक़ाइक़िल हदीस, कि ये चीज़ हमें तब हासिल होती है जब हम बहुत डिटेल में मुमारसा यानी प्रैक्टिस करें और हम वाकिफ़ हों इल्म इलल के दक़ाइक़ और पिक्युलैरिटीज़ से। साथ में हम डॉक्टर नूरुद्दीन इतर की जो है वो भी पढ़ते जाएंगे, ये जो उन्होंने नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है यानी तालीक़ात। तो वो कहते हैं कि इख्तसर शारी रहमतुल्लाह हज़न वजन फ़ी मारिफ़तिल हदीस, के जो शारे हैं यानी कि इब्न रजब, उन्होंने इल्म इलल को 2 चीज़ों पर मुनक़सिम कर दिया। हुनाका औजुन उख़रा फ़ी गायतिल अहमिय्या, लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि इलल के ऊपर हमें खुलती हैं। बल क़द यतवक़्क़फ़ु अलैहा अल-इंतिफ़ा बिहाज़ल वजह सानी नफ़्सुहु अल्लज़ी नव्वहु शारी बिअहमिय्यतिही। वो कहते हैं बल्कि शारी ने तो ये किया है कि उन्होंने ये जो दूसरी शर्त आयद की ना, मेन उसके ऊपर उनका दारोमदार है कि इसके ज़रिए हमारे ऊपर जो है वो इलल खुलते हैं, और उन्होंने इसी की अहमियत की तरफ इशारा किया। क़ाला हाकिम अन्नैसाबुरी व इन्नमा युअल्लुल हदीस मिन औजिन लैसा लिल-जर्ह फ़ीहा मदख़ल। वो कहते हैं कि इमाम हाकिम अन्नैसाबुरी कहते हैं कि जो इल्म इलल है ना, किसी भी हदीस की इल्लत यानी हिडन डिफेक्ट, इल्लत कहते हैं हिडन डिफेक्ट को, वो जरह नहीं होती, उसमें जरह का कोई दखल नहीं है। फ़इन्नल हदीस मजरूह साक़ितुन वाहिन, क्योंकि जो हदीस मजरूह होती है वो तो साक़ित होती है, गिरी हुई होती है, वाहिन वाही होती है। व इल्लतुल हदीस युक्सरू फ़ी अहादीस सिक़ात, जबकि जो हदीस की इल्लत है वो सिक़ात में घूमती है, यानी सनद ज़ाहिरन बिल्कुल सही होती है, वो हिडन डिफेक्ट होते हैं जो हम निकालते हैं। भाई अगर हम वाज़ेह देख लेंगे इनक़िता है, अगर हम वाज़ेह देख लेंगे फ़लाँ बंदा इसके अंदर दईफ़ है, फिर तो रिवायत ही सिरे से दईफ़ कहलाएगी ना, वो फिर मालूल नहीं कहलाएगी। मालूल होती वो रिवायतें जो ज़ाहिरन सही हो, हिडन डिफेक्ट हो उसके अंदर कोई। अन युहद्दिसु बिहदीस लहू इल्ला, यानी कि सिक़ात एक ऐसी हदीस रिवायत करें कि उसके अंदर कोई इल्लत हो, फ़युख़फ़ा अलैहिम इल्मुहु, तो उनके ऊपर और आम लोगों के ऊपर उसका इल्म छुप जाए। फ़यसिरुल हदीस मालूलन, और वो हदीस जो है मालूल होती है। वल हुज्जा फ़ीही इंदना अल हिफ्ज़, और वो कहते हैं कि हमारे नज़दीक हुज्जत यानी कि इसमें जो जो बंदा इल्लत को पकड़ सकता है वो कौन पकड़ सकता है? अल हिफ्ज़, जिसका हफ़्ज़ा बहुत ज़बरदस्त, वल फ़हम वल मारिफ़त ला ग़ैर, और उसके पास मार्फत हो जो दूसरों के पास ना हो, यानी इल्म इलल की उसने तमाम तरह असानीद याद की हुई हों, ये मारिफ़तुल उलूम हदीस में कहते हैं। वक़द तबन्ना हाज़िल औजाह इंतिशाल इलल फ़ी किताबिना, और फिर वो अपनी किताब की तारीफ़ करते हैं कि हमने उसके अंदर भी, और फिर वो कहते हैं कि वो किस किस तरह हम इसके अंदर जो है ना मुख्तसरन आपके सामने नुसर्रिदुहा, हम बयान करेंगे इसको, यानी हम उसका खुलासा आपके सामने बयान कर रहे हैं कि और क्या 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 3-4 शराइत होती हैं। तो कहते हैं उनमें से पहली है कि मुहद्दिस जो है वो रिवायात तमाम तर तुरुक एक हदीस के अपने सामने जमा कर ले, वह युवाज़िन बैनहा सनदन व मतनन, और उनके दरमियान सनदन और मतनन मुवाज़ना करे। फ़युरशदु इख्तिलाफ़ुहा व इत्तिफ़ाक़ुहा अला मवातिन इल्ला मा क़राइन तदम्मु लिज़ालिक तुंबिउल आरिफ़ व हाज़ा तरीक़ वल अक्सर इत्तिबाअन हुवा अयसर, और वो कहते हैं कि फिर वो इस तरह उसका जो है ना वो उनके इख्तिलाफ़ और इत्तिफ़ाक़ के ऊपर जो है वो उसके ऊपर खुल जाती हैं, और फिर क़राइन के साथ वो उन चीज़ों को जान लेते हैं। और ये तरीका जो है सबसे ज़्यादा इस पर अमल किया गया है, और ये सबसे ज़्यादा आसान भी है, यानी इल्लत को ढूँढने के लिए। वक़द यहताजु इला जमी अहादीसिल बाब कुल्लु व जमा कुल्लु मा लहू इलाक़ा बि मज़मूनिल हदीस, और वो कहते हैं कि इसमें ज़रूरत है कि वो इस बाब से मुतल्लिक़ तमाम अहादीस को जमा करें, यहाँ तक कि जिनका थोड़ा-सा भी इससे ताल्लुक़ हो वो भी जमा करें, यानी जिसका मतन मिलता-जुलता हो। वज़ालिका यहताजु लि हिफ़्ज़ि गज़ीज़ सरीउल इख्तिसार, और कहते हैं कि इसके लिए बहुत ज़बरदस्त हिफ्ज़ की ज़रूरत है, और सरीउल इस्तिज़ार यानी कि वो तेज़ी से उन चीज़ों को अपने सामने हाज़िर कर ले, कुतुब में नहीं, दिमाग में। दूसरा वो कहते हैं मवाज़नतु नस्क़ रुवात फ़िल इस्नाद बिमवाक़ितिन फ़ी अम्मतिल असानीद, फ़यतबय्यन मिन्हु अन तसलसल हाज़िल लिसान तफ़र्रुदन अनिल मारूफ़ अन वक़ूइ रुवात फ़िल असन मिम्मा युनब्बिउ इला इल्लति ख़ुफ़िय्या फ़ीह, व इन कानत हाज़िल इल्ला युसअब तअय्युनुहा
وهذا أمر لا يدرك إلا بالحفظ التام والتيقظ الدقيق وصورة الاستثار القاطف لجملہ سنید. اور کہتے ہیں کہ اسی طرح وہ روات کے اوپر بھی اس کی نظر ہو جو سند میں ہو، یعنی کہ وہ عام طور پر کون سی اسانید جو ہیں وہ روات نقل کرتے ہیں، تاکہ اسے فوراً پتہ چل جائے کہ یار نافع کی سند سے تو یا عبید اللہ نافع کی سند سے یہ والی سند زیادہ آتی ہے. تو اب عبید اللہ نے کب سالم سے روایت کر دیا یا ابن شہاب الزہری سے روایت کر دیا تو اس کو یہ چیز فوراً پتہ چل جائے. تو یہ ایک اور طریقہ ہے، اور اس سے وہ خفیہ علتوں کی طرف اس کی رہنمائی ہوتی ہے، یعنی کہ شروع کے زیادہ ہوا یا شروع کے زیادہ کے خلاف کیے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح علت کو پکڑنا مشکل ہو، اس کا تعین کرنا، تو یہ امر جو ہے ویسے بھی آسان نہیں ہے. یہ سوائے ایک بندہ جس کا حفظ بہت غیر معمولی ہو اور وہ دقائق سے واضح ہو اور صورت الاستحضار اس کے اندر ہو، اسانید کو جمع کرنے کی یہ کام وہی بندہ کر سکتا ہے. وہذا قد اختلف حکیم فی شاذ الذی تعرض فی، پھر وہ آگے مزید کچھ ڈسکشن کرتے ہیں جو ہم نے شاذ کے اوپر جلد ایک میں ڈسکشن کی تھی. ولولا علامہ ذکرنا اصرف علامہ ذکر الحکیم قال حافظ ابن نجم فی اواخر کتاب حاضر صف قاعدہ مهمہ. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ تیسری جو شرط ہے وہ کیا ہے جو حافظ ابن رجب نے اپنی کتاب کے آخر میں نقل کی، اور وہ کیا ہے ایک امپورٹنٹ قاعدہ، حذاق النقل من الحفاظ لکثرت ممارستہم للحدیث و معرفتہم للرجال و احادیث کل واحد منہم لهم فہم خاص. وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی حفاظ تھے انہوں نے احادیث میں اتنی پریکٹس کی ہوئی تھی اور احادیث کی رجال اور معرفت میں کہ ان میں سے ہر ایک کا طریقہ الگ تھا جس سے وہ علتیں پکڑتے تھے، لیکن عموماً وہ ایک نتیجے پہ پہنچتے تھے، راستے مختلف ہوتے تھے اور راستے بھی بہت زیادہ مختلف نہیں تھے. ہم کہیں گے کہ بس یعنی کوئی اس کو تفرد کہہ دے گا یا کسی کو ہی پتہ چل جائے گا کہ فلاں کتاب میں روایت نہیں تھی اصلاً. اس طرح کے طریقے ہوتے ہیں. یہ حدیث فلاں کی حدیث سے ملتی ولا یشبہ حدیث فلان فیعللون الحدیث بذلک، تو وہ حدیث کی تعلیل کرتے تھے اس کے ذریعے. وانما یرجع فی الی مجرد الفہم والمعرفہ، اور یہ چیز لوٹتی ہے فہم اور معرفت الذی خص بها عن سائر اہل العلم، یعنی کہ وہ جس وجہ سے خاص ہوئے تھے تمام اہل علم کے مقابلے میں، وہ یہ چیز تھی. یعنی کہ اب دیکھیں، اب جیسے امام ابو داؤد نے وہ ایک الگ طریقے سے تعلیل کرتے ہیں چوتھے رفع الیدین کی، لیکن امام احمد الگ طریقے سے تعلیل کرتے ہیں. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ سند محفوظ ہے، وہ ڈائریکٹلی یہ بات کرتے ہیں، یعنی انہوں نے ایک دوسرے سند کو غیر محفوظ کہہ دیا. امام ابو داؤد نے باقاعدہ اس کی تعلیل کر دی کہ بھئی نافع کے ذاتی اسٹوڈنٹ نے اس کو موقوف بیان کیا ہے اور یہ مرفوع محفوظ نہیں ہے، تمام طرق کو اپنے سامنے استحضار جمع کر کے. اور چوتھی شرط کیا ہے یونس علی علت الحدیث، کہ کوئی متقدم امام جو ہے علت حدیث کے اوپر خود جو ہے وہ نص کر دے، علل دارقطنی میں، علل ابن ابی حاتم میں، جو علل کی کتب ہیں ان کے اندر. تو یہ سب سے بہترین بات ہے. اول قد فی انہ معلل امام من ائمۃ الحدیث المعروفین بالغوط فی هذا الشان، اس علم میں جو ڈوبے ہوئے ہیں. فانہم الاطباء الخبیرون بهذه الامور الدقیقہ، کیونکہ ان کی مراد ڈاکٹرز کی سی ہے، دے آر لائک ڈاکٹرز جو ان امور کی پیکولیرٹی سے واقف ہیں بہت اچھی طرح. وانظر للاستدراء کتابنا، اور پھر وہ کہتے ہیں ہماری کتاب دیکھیں فلاں اس کام کے لیے. اب ہم رجب کی ٹیکسٹ کی طرف آتے ہیں. ونحن نذکر ان شاء اللہ تعالی من هذا العلم کلمات جامع مختصرہ یسہل بها معرفت و فہم لمن اراد، کہ ہم اس علم میں سے ذکر کریں گے بہت جامع الفاظ اور کلمات جو اس علم کے فہم اور معرفت جو لوگ چاہتے ہیں ان کے لیے آسان ہو جائے گا، جن کے لیے اللہ اس کو آسان. ولا بد فی هذا العلم من طول الممارسہ وکثرۃ المذاکرہ. اس کے بعد وہ اسی بات کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ اس علم میں ہمیں بہت زیادہ پریکٹس اور مذاکرے کی، یعنی ون ٹو ون ڈسکشن عالم اور اس کی ہو.